السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 98۔ میں نے گاڑی سے اترنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سفید گاڑی بھی میرے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس وقت تک چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں ڈرنے والی عورت نہیں ہوں، لیکن اس وقت ذرا خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں کیا چکر تھا۔ میں فوراً گاڑی اندر لے گئی۔ گاڑی اندر کھڑی کرنے کے بعد میں چوکیدار کے ساتھ دوبارہ باہر آئی، اور در حقیقت تب ہی میں نے دیکھا کہ میری طرف اچھالی جانے والی وہ چیز سیاہ رنگ کا ایک عجیب سا باکس تھا۔ وہ غالباً باکس کی ساکت بیان کرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے پوچھا، ایسا ہی تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے قدرے حیرت سے بولی، ایسا ہی تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ میرا ہی باکس ہے۔ میں نے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ بندی کیے بغیر کہا، اس میں میری کچھ نہایت بیش قیمت چیزیں، چند اہم دستاویز ہیں۔ بہت خطرناک قسم کے کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے اسے چرا لیا ہے۔ میں تو اس کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن بیٹھے بٹھائے یکدم ہی تمہاری طرف سے یہ خبر سننے کو ملی ہے۔ تم نے اسے سنبھال کر تو رکھا ہے نا؟ بے پرواہی سے کہیں ادھر ادھر تو نہیں پھینک دیا؟ میں کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی بےتابی کو مکمل طور پر نہیں چھپا سکا تھا۔ وہ ایک اٹک میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں نے کب کہا کہ وہ میں نے اٹھا لیا تھا؟ میں تو بتانے لگی تھی، وہ وہیں پڑا تھا جہاں چند لمحے پہلے میری گاڑی کھڑی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کسی بڑی مشین کا کوئی حصہ ہو۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی خطرناک چیز نہ ہو۔ جانے کیوں مجھے وہم سا ہو رہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ غلط طریقے سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو کہیں دھماکے سے پھٹ نہ جائے۔ مجھے دل ہی دل میں اس عورت کو داد دینی پڑی۔ اس کی حس اس کی صحیح رہنمائی کرتی تھی۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، اگر تم نے اسے اٹھایا نہیں تو پھر کیا کیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پاؤں سے تھوڑا سا کھسکا کر دیکھا، خاصا وزنی تھا۔ طاہرہ بولی۔ پھر میں نے چوکیدار کو حکم دیا کہ اسے اسی طرح احتیاط کے ساتھ پاؤں سے آہستہ آہستہ کھسکاتا ہوا کچھ دور ایک بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگا دے۔ وہ بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ پھر میں اب اپنی بےتابی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس چوکیدار کے ذریعے اسے اپنے گھر سے ذرا دور پہنچا کر میں اندر آ کر سو گئی۔ چوکیدار کو بھی میں نے سختی سے منع کر دیا تھا، اسے اپنی جگہ سے اٹھانے یا چھونے کی کوشش نہ کرے۔ پھر میں اس چیز کو بھول گئی۔ صبح میں ذرا دیر سے آفس جانے کے لیے نکلی، تب وہ مجھے دوبارہ یاد آیا، اور میں نے جاتے جاتے اس خالی بنگلے کی دیوار کی طرف دیکھا۔ باکس وہاں نہیں تھا۔ وہاں نہیں تھا؟ میں نے مردہ سے لہجے میں پوچھا، کون لے گیا تھا اسے؟ مجھے کیا معلوم؟ وہ بے نیازی سے بولی، شاید چوکیدار کو معلوم ہو۔ میں نے ایک مدھم سی امید کے سہارے کہا، شاید معلوم ہو۔ میں نے تو اس سے پوچھا نہیں تھا۔ اس کی بے نیازی برقرار رہی۔ رات گزر گئی اور دن چڑھ آیا تو مجھے وہ غیر اہم سا لگنے لگا تھا۔ ویسے بھی میں اس قسم کی باتوں میں سر نہیں کھپاتی جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ چلو چوکیدار سے چل کر پوچھتے ہیں، میں نے جلدی سے کہا، اور اس کے برابر بیٹھنے کے لیے گاڑی کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی سے اتر آئی اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم میرے ساتھ چلو گے میرے گھر؟ ہاں، کیوں، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تمہیں تو بہت ضروری بزنس ڈنر میں جانا تھا۔ تم تو ڈانس شو میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں مجھے یاد دلایا۔ میں نے اس کے طنز کا برا منائے بغیر کہا، یہ کام بزنس ڈنر سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ آ بھر کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے برابر جا بیٹھا۔ وہ ونڈو اسکرین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، واہ مولا، تیری اس دنیا میں ہر کوئی غرض کا بندہ ہے۔ اپنا کام پڑتا ہے تو ان کے پروگرام کیسے بدل جاتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ اسے یہ باتیں کرنے کا حق تھا۔ ویسے بھی میرا ذہن باکس میں الجھا ہوا تھا۔ ریڈ ڈاٹ والے جسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رہے تھے،
وہ چیز راستے میں لاوارث پڑی رہ گئی تھی جن کے لیے اس کی اہمیت تھی، ان میں سے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ طاہرہ خانم، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، تمہیں حق حاصل ہے، اس عاجز مسکین پر طنز کے جتنے تیر چاہو چلا لو، لیکن مجھے جلد سے جلد وہاں لے چلو جہاں تم نے باکس چھوڑا تھا۔ عاجز اور مسکین، وہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر اپنے مخصوص کھنکھناتے انداز میں ہنسی۔ مزاحیہ لگتے ہیں تمہاری شخصیت کے ساتھ یہ لفظ۔ میری شخصیت میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ میں تو ایک عام سا گناہ گار انسان ہوں۔ ویسے بھی یہ عام سی بات ہے کہ جب کوئی الجھن میں ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر دوسروں کو ہنسی آتی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولی، کیا واقعی وہ باکس تمہارے لیے بہت اہم ہے؟ ہاں، بہت زیادہ، میں نے جواب دیا، حالانکہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کیوں اہم ہے۔ شاید اس لیے کہ ریڈ ڈاٹ اس میں بہت دلچسپی لے رہی تھی اور میں ریڈ ڈاٹ کا کوئی سر پیر تلاش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں تو تفریح کی تلاش میں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی جاسوسی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ جاسوسی کہانی میں کیا کم تفریح ہوتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں اب اپنے اندرونی ہیجان پر قابو پا چکا تھا اور پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو شاید اس قسم کے چکروں سے بھی لطف اندوز ہونے کا ہنر سیکھ لوں، وہ بولی۔ وہ حقیقتاً بڑی خوبصورت اور مہارت سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ جہازی قسم کی گاڑی اس کے مرمری ہاتھوں میں کھلونا معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ریڈ ڈاٹ کی طرف سے فون پر مجھ سے باتیں کرنے والا ایڈم عرف ایڈی جب بھی رابطہ قائم کرتا تھا، یہی تاثر دیتا تھا کہ وہ لوگ میرے تمام نقل و حرکت سے واقف رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی آدمی ہر وقت میرا تعاقب کرتا تھا، لیکن میں نے جب بھی ایسے کسی شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے کم سے کم اپنے تعاقب میں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ صرف ایک آدھ بار اے ننن نے میرا تعاقب کیا تھا، لیکن وہ بات پرانی ہو چکی تھی۔ اب تو کافی دنوں سے وہ بالکل ہی غائب تھا، مجھے تو اس کی جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اب بھی احتیاطاً میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ میرے اپنے آدمی تو میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میری نگرانی کا سلسلہ ختم کر چکے تھے، لیکن مجھے شبہ ہوا کہ کوئی اور گاڑی میرا تعاقب کر رہی تھی۔ گہرے سے رنگ کی وہ ٹویوٹا کافی دور تھی، سڑک پر اور بھی گاڑیاں رواں تھیں، لیکن اس پر نہ جانے کیوں مجھے تعاقب کا شبہ ہوا۔ اس میں اے ننن ہرگز نہیں تھا، گاڑی میں صرف ڈرائیو کرنے والا ہی تھا، اور وہ کوئی معزز قسم کا بزنس مین معلوم ہوتا تھا۔ غالباً سوٹ میں تھا، کوٹ ٹائی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں میں سرگرد دبائے بظاہر اپنے خیالوں میں مگن ڈرائیو کرتا نظر آ رہا تھا۔ میں مڑ کر گاڑی کے عقبی شیشے سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ گرد و پیش سے اس کی لاتلکی مصنوعی سی لگ رہی تھی۔ میں نے طاہرہ خانم سے کہا، تم اپنی ڈرائیونگ کی بڑی تعریف کر رہی تھی، تمہاری اہلیت کا امتحان لینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ پھر میں نے عقب نما آئینے میں اسے وہ گاڑی دکھائی اور کہا، مجھے شبہ ہے کہ یہ گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ پہلے تو ذرا 2-4 سڑکوں پر اسے لمبے 2-4 بے مقصد قسم کے چکر دے کر تصدیق کرو کہ یہ واقعی ہمارے ہی پیچھے ہے۔ اس کے بعد اس سے پیچھا چھڑانا ہے، کر لو گی یہ کام؟ گالی کوئی نہیں بادشاہ، وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اچانک ہی اس میں نو عمر لڑکیوں والا شوخا پن نظر آنے لگا تھا۔ اس کی مجھے کم سے کم اس کی طرف سے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار یکدم بڑھائی اور اسے لہراتے ہوئے دوسری گاڑیوں کے درمیان سے نکالتے ہوئے بولی، میں وقت بے وقت ہر طرح کی سڑکوں پر تنہا گاڑی دوڑاتے پھرتی ہوں۔ کبھی کبھار لڑکے کار یا سپورٹ موٹر سائیکل وغیرہ پر میرے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ انہیں چکر دینے اور زچ کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ حالانکہ ان میں سے بھی بیشتر بڑے بدماش ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی جب چاہتی ہوں گنچا دے دیتی ہوں۔ ڈاش دینے میں بڑی ماہر ہوں، تم فکر نہ کرو۔ حسن کے ایسے نوخیر قدردانوں کو تمہیں ڈاچ نہیں دینا چاہیے، ان کی قدردانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں نے کہا۔ وہ مصنوعی خفگی سے ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولی،
میں تفریح پسند اور عیش کوش ضرور ہوں، لیکن کھلونا نہیں ہوں۔ میرا معیار نظر اب اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ ہر راہ چلتے سے، ہر لوفر لفنگے سے، ہر انجانے سے، ہر باچیں کھلاتے ہوئے چندو سے پتنگیں بڑھانے لگوں۔ میں ایک ٹیسٹ فل عورت ہوں، میرا کوئی ذوق ہے۔ نصیر نواز تو مجھے کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا۔ وہ کم سے کم ہینڈسم تو تھا، اور سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام تھا۔ وہ کوئی راہ چلتا گمنام اور باپ کی دولت پر اکڑنے والا لفنگا سا نوجوان تو نہیں تھا۔ اس چکر میں البتہ نہیں پڑتی تھی کہ اسے اعلیٰ انسانی اقتدار کے پیمانے سے ناپوں۔ وہ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی اور اس گاڑی پر نظر بھی رکھے ہوئے تھی۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے ادھر ادھر کی سڑکوں پر چند میل کا چکر کاٹا اور یہ بات طے ہو گئی کہ گہرے رنگ کی ٹویوٹا ہمارے تعاقب میں تھی۔ وہ شخص غالباً سمجھ گیا تھا کہ ہم تعاقب کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اب جب کہ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی تو اس نے احتیاط چھوڑ دی اور فاصلہ بھی کم کر لیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے گھیرنے کی کوشش کرتا۔ آج کل مجھے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کسی سراغ کی شدت سے تلاش تھی، اور شاید وہ ایک سراغ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت میرا ذہن صرف سیاہ باکس میں الجھا ہوا تھا۔ فی الحال اس کے سوا مجھے کوئی چیز اہم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ گدھے کا بچہ تو ہمارے ہی تعاقب میں ہے، تارا خانم بولی۔ کون ہے یہ؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ طاہرہ نے بالکل اسی انداز میں پوچھا جیسے کسی خانسامے کے سامنے آلو وغیرہ رکھے ہوں اور وہ پوچھ رہی ہو کیا کرنا ہے اس کا، چپس بنانے ہیں یا پھر برتا؟ فی الحال تو اس سے صرف پیچھا چھڑا لو۔ میں نہیں چاہتا اس بات سے آگاہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ چند لمحے بعد بالکل فلمی قسم کی کار ریسنگ شروع ہو گئی۔ اس شخص کو ڈکا چھپا نہیں بلکہ اعلیٰ اعلان قسم کا ڈاج دینے پر تلی ہوئی تھی۔ شہر کے راستوں سے بھی وہ خوب واقف تھی، اور حاضر دماغی کے ساتھ فائدہ اٹھانے میں بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ تعاقب کرنے والا شاید ایک عورت سے اس قسم کی ڈرائیونگ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ شروع میں شاید وہ کچھ گھبرا گیا تھا، لیکن اس نے بہرحال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ طاہرہ بلا آخر گاڑی فیروز پورہ روڈ کی طرف نکال لے گئی۔ وہاں اس نے ون وے کا نہایت خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح ٹویوٹا والے کو ڈاش دیا کہ وہ سر پیٹتا رہ گیا ہوگا۔ اسی طرح ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں ذرا سا چکر لگانے کے بعد طاہرہ جلدی واپس فیروز پورہ روڈ پر نکل آئی۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ تعاقب کرنے والا یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ہم چند منٹ بعد وہیں آ جائیں گے جہاں سے ہم نے اسے گھنچا دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ گلیوں میں ہماری تلاش میں بھٹک رہا ہوگا، جبکہ طاہرہ آندھی طوفان کی طرح واپس گل پرگ کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ نہر کراس کرنے کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ تعاقب کرنے والا کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں، تو وہ تجسس طلب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ میں نے ہولے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اطمینان رکھو، اگر کبھی ڈاج دینے کے سلسلے میں کوئی ایوارڈ دیا گیا تو یقیناً تمہیں ہی ملے گا۔ تمہاری تھپی ہی میرے لیے ایوارڈ ہے، وہ مسرور لہجے میں بولی۔ فیروز پورہ روڈ تو ذرا غنیمت قسم کی سڑک ہے۔ اگر میں اسے نکمے اور ناکارہ قسم کے ہائی وے کی طرف لے جاتی تو کہیں نہ کہیں اسے کچے میں اس کی گاڑی الٹا دیتی۔ اس کے ساتھ شاید وہ گاڑی سے زندہ سلامت برآمد نہ ہوتا۔ خیر، اب اتنے تردد کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم جو فلمیں بناؤ گے ان میں ریسنگ کے منظر خود ہی پکچرائز کرا دیا کرنا۔ تمہیں تو کیمرے ٹرک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور بولی، فلمی ریسنگ تو بہت ہی آسان لگتی ہے مجھے۔ ہنسی آتی ہے یہ دیکھ کر ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ناظرین کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار یہی ہے، میں نے کہا۔ کیا کار ریسنگ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا، میں نے جواب دیا۔ وہ ایک بار پھر دھیرے سے ہنسی۔ اتنے قریب سے اس کی یہ
ہنسی سن کر دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ لو جی، یہ آ گیا گھر، پیارا گھر، میری جنت وغیرہ۔ وہ انجن بند کر کے دونوں ہاتھوں سے اپنے کھلے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ سامنے ایک خاصا اونچا آہنی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ طاہرہ خانم، تم واقعی ایک خاص باذوق عورت ہو، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ صرف نصیر نواز کی سابقہ دوست ہونے کی وجہ سے مجھے تمہاری خوش ذوقی پر شک ہونے لگا تھا۔ تم تو کہتے ہو کہ تم نصیر نواز کو جانتے نہیں تھے، پھر اس کے بارے میں اتنے بدگمان کیوں ہو؟ اس نے ترچھی نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں بھی تمہاری طرح انسان کے بارے میں کیفے لگاتا ہوں، اس بنیاد پر کوئی نہ کوئی رائے رکھنے کا عادی ہوں، اور نصیر نواز کے بارے میں وہ رائے کچھ اچھی نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی خودکشی کے سلسلے میں جو خط چھوڑا تھا، اس سے بھی تو اس کا کتنا گنونا کردار سامنے آتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی سے اتر آئی۔ اس کی کوٹھی کی دیوار سے اتنی بیلیں اور اتنے بہت سے گھنے درخت جھانک رہے تھے کہ اصل عمارت ان کے عقب میں ہی چھپ کر رہ گئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا سیاہ فارم نوجوان تھا، کندھے پر بڑی شاندار قسم کی چائنا رائفل لٹکائے ہوئے تھا، لیکن شکل سے کچھ بیوقوف کی دکھائی دے رہا تھا۔ طاہرہ نے اسے گیٹ پر ہی کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک دیوار کے قریب لے جاتے ہوئے بولی، میں نے یہاں تک کھسکایا تھا اس باکس کو، اور آخری بار میں نے اندھیرے میں اسے یہیں پڑے دیکھا تھا۔ تمہارے چوکیدار کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عبدالرشید راجپوت۔ اسے پورے نام سے مخاطب کرو تو بہت خوش ہوتا ہے، طاہرہ نے جواب دیا۔ میں نے واپس آ کر چوکیدار کو دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ عبدالرشید راجپوت، تمہیں معلوم ہے وہ کالا باکس جو اس رات تم نے بھی دیکھا تھا اور جسے بیگم صاحبہ نے پاؤں سے کھسکا کر ادھر دیوار کے ساتھ چھوڑا تھا، کہاں ہے؟ جی ہاں معلوم ہے، اسے ٹین ڈبے والا لے گیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میری دھڑکن جو ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی تھی دوبارہ سست پڑ گئی۔ ٹین ڈبے والا؟ وہ کون ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو چندو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹین ڈبے والا تو بس ٹین ڈبے والا ہی ہوتا ہے نا صاحب جی، عبدالرشید عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے گویا معلومات عامہ میں میری کمزوری دیکھ کر خاصا صدمہ پہنچا تھا۔ پھر وہ ذہن پر زور دے کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہی لوگ جی، وہ جو ٹھیلوں پر کاٹ کباڑ لادے آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، ردی اخبار، خالی بوتلیں، ٹین ڈبے وغیرہ لے لیتے ہیں۔ او اچھا وہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شاید یہ اتفاق ہی تھا کہ میں نے اپنے علاقے میں آج تک کوئی ٹین ڈبے والا نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس قسم کے علاقوں میں مجھے کوئی سے بھی ٹھیلے والے شاد و نادر ہی دکھائی دیے تھے۔ میں سمجھتا تھا شاید وہ اس لیے ان علاقوں میں نہیں آتے کہ ان کی صدا گھروں تک نہیں پہنچتی تھی۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں تقریباً ساؤنڈ پروف کمروں میں ان کی آوازیں کہاں پہنچتی ہوں گی؟ عبدالرشید بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ادھر کوٹھی بنگلوں میں جو نوکر چاکر ہیں وہ ان ٹھیلے والوں کو کاٹ کباڑ بیچتے رہتے ہیں جی، انہیں 4 پیسے مل جاتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ٹھیلے والے تو آتے تھے، لیکن ان سے خرید و فروخت اب نوکروں کے شعبے میں چلی گئی تھی، اس لیے مجھ جیسوں کو ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں تو ان لوگوں کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ تو تم اس ٹھیلے والے کو جانتے ہوگے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں بھلا کیسے جاننے لگا صاحب جی، میں نے تو آج تک اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچی۔ یہ کام گویا اس کے مقام کے خلاف تھا، اور یہ پوچھ کر میں نے گویا اسے ڈیگریڈ کر دیا تھا، جس کا اس نے یقیناً دل ہی دل میں برا منایا تھا۔ لیکن میں چونکہ اس کی بیگم صاحبہ کے ہمراہ تھا، اس لیے وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہاں سے 4-5 ٹھیلے والے گزرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ایک ہے، لیکن وہ کبھی کبھار آتا ہے، شاید اس نے علاقوں کی باری باندھ رکھی ہے۔ وہ جب آتا ہے تو صبح ہی صبح سب سے پہلے آتا ہے۔ میں اس وقت دودھ والے کے لیے گیٹ کھول رہا تھا، اس لیے اتفاق سے میں نے اسے وہ ڈبہ اٹھا کر ٹھیلے پر رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا بھی کہ کم سے کم اسے خبردار ہی کر دوں کہ اسے احتیاط سے ایک طرف رکھے، کہیں کوئی خطرناک چیز نہ ہو۔ بیگم صاحبہ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا مجھے کیا پڑی ہے، ویسے بھی ڈبہ رات بھر وہیں پڑا رہا تھا،
کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے چہرے پر یقیناً خاصی مایوسی پھیل گئی تھی۔ تبھی طاہرہ خانم نے چوکیدار کو اپنی جگہ واپس جانے کا اشارہ کیا اور تسلی امیز انداز میں میرا کندھا تھپکاتے ہوئے بولی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اب جہاں اتنا سراغ مل گیا ہے وہاں آگے بھی سراغ ملتا چلا جائے گا، کہانیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ میں دوسرے نوکرانیوں سے پوچھ گچھ کروں گی، ڈبے والے کا ضرور کچھ پتہ چل جائے گا۔ جو ہی وہ دوبارہ اس گلی میں آیا اسے پکڑ کر یہاں بٹھا لیا جائے گا اور تمہیں فوری اطلاع دے دی جائے گی۔ میں اس سلسلے میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ تمہاری تفتیش دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ وہ واقعی تمہارے لیے کوئی اہم چیز ہے، لیکن فی الحال اس کی فکر ذہن سے اتار دو، اسے بھول جاؤ۔ میرے گھر آئے ہو، مجھے یاد رکھو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر چلی گئی۔ اس کے لہجے میں اور لفظوں میں خلوص تھا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اب وہ باکس واقعی مل جائے گا۔ میرے دل کو قرار سا آ گیا۔ چند لمحے بعد میں اس کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے ڈرائنگ روم کو یقیناً کسی بہت اچھے ڈیکوریٹ نے پلان کیا تھا۔ دیواروں میں شیشے کے بڑے بڑے کیس اس طرح نصب تھے کہ دیواروں ہی کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ ان میں مصنوعی سبزہ پودے اور پھول لہرا رہے تھے اور انہی کے اندر خفیہ روشنیوں کا کچھ ایسا انتظام تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا سما تھا اور کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ڈرائنگ روم کی لزومات کسی سبز زادہ میں رکھ دیے گئے ہیں۔ طاہرہ خانم کو یقیناً ہریالی اور پھولوں سے پیار تھا۔ اس کی کوٹھی کی اصل عمارت کے گرد بھی ایک خوبصورت اور گھنا باغ موجود تھا جس نے عمارت کو اپنے دامن میں تقریباً چھپا رکھا تھا۔ کمروں اور راہداریوں میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس نے پھولوں اور سبزے کو جگہ دے رکھی تھی۔ میں بیٹھ چکا تو وہ بڑے پیارے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، مجھے شوق تھا مجھے تمہاری آمد پر ڈیروں اختتام کرنے کا، لیکن تمہاری یہاں آمد یوں اچانک لکھی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری کیا خدمت کروں۔ پلیز صرف یہ خدمت کرو کہ میرے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک جگ بھر کر منگواؤ۔ اس کے بعد جگ ہی جتنا گرما گرم بلیک کافی کا مگ منگوا لو۔ اتنی ٹھنڈی چیز کے بعد یکدم اتنی گرم چیز، وہ مسکرائی۔ کبھی کبھی میں توازن اسی طرح برقرار رکھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ اس نے نوکر کو طلب کیا۔ دونوں چیزوں کا حکم دینے کے بعد پوچھا۔ اس کے بعد وہی ڈانس شو دیکھنے چلیں گے جس کے ٹکٹ تمہارے پاس ہیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اور تمہارا وہ بزنس ڈنر، اس نے ایک بار پھر یاد دلایا۔ باڑ میں گیا بزنس ڈنر، میں نے کہا۔ جب میں کہہ رہی تھی اس وقت تم بزنس ڈنر کو باڑ میں بھیجنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، وہ مسکرائی۔ میں نے کہا نا کہ میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ عجیب آدمی ہو تم بھی، میں تمہاری رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ویسے کھانا گھر میں ہی بھی تیار ہے، وہ بولی، وہیں ڈنر بھی کر لیں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ بے حد خوش نظر آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ہم گھر سے روانہ ہونے لگے تو میں نے کہا، کل صبح سے میرا ایک آدمی تمہارے گیٹ کے پاس موجود رہے گا اور جو ہی وہ ٹین ڈبے والا نظر آئے گا یا کسی اور ذریعے سے سیاہ باکس کے بارے میں کوئی سراغ ملے گا وہی اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرے گا۔ وہ کیا گیٹ کے پاس کھڑا رہے گا؟ طاہرہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، گاڑی میں ہوگا۔ میرا مطلب ہے صرف ایک نہیں ہوگا، ڈیوٹی بدلتی رہے گی، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی موجود رہے گا۔ میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اپنے گھر کے قریب مستقل موجود دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ میرے گھر میں ایک الگ گھر موجود ہے جسے میں گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ تمہارا کوئی بھی آدمی اس میں آ کر ٹھہر سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں صرف اس سلسلے میں اطلاع مل جائے گی۔ اس نے یقین دلایا۔ میں نے سوچا شاید چوکیدار صحیح طور پر دھیان نہ رکھ سکے اور وہ ٹین ڈبے والا نکل جائے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میں چوکیدار کے علاوہ ایک نوکر کی ڈیوٹی بھی لگا دوں گی۔ اس کے علاوہ میں خود کل صبح اپنے ملازمین کے علاوہ پاس پڑوس کے بھی 2-4 ملازموں کو بلا کر تفتیش کروں گی۔ ہو سکتا ہے ٹین ڈبے والے کی آمد کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اس ڈبے کے لیے تمہاری پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ دل چاہ رہا ہے
اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا دل چاہ رہا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ دل چاہ رہا ہے وہ ڈبہ ابھی کہیں سے مل جائے اور میں اسے تمہارے سر پر دے ماروں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگر وہ مل جائے تو میں تمہاری اس حرکت کا بھی برا نہیں مناؤں گا، یقیناً، کیونکہ تم برا منانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ تمہاری کھوپڑی ٹوٹ چکی ہوگی، وہ اطمینان سے بولی۔ ہم جب ہوٹل پہنچے تو شو کا ٹائم شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر شو ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ مشتاقہ نے دید کے صبر کا پوری طرح امتحان لیا جا رہا تھا۔ شو کے لیے ہوٹل کا ہال روم مخصوص کر دیا گیا تھا اور اس میں ایک خصوصی اسٹیج اور میزیں لگا دی گئی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کسی تیسرے درجے کے تھیٹر کی طرح۔ دیواروں کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ 3-4 پولیس والے بھی موجود تھے۔ ٹکٹ بہت مہنگا تھا، اس کے باوجود اتنا رش دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس ہوٹل میں کسی بھی تقریب یا شو وغیرہ کے سلسلے میں نے کبھی ایسا ہجوم نہیں دیکھا تھا۔ تاہم طاہرہ خانم کے لیے سب سے اگلی VIP قطار میں ایک میز خالی تھی، جس کے ساتھ صرف 2 نشستیں تھیں۔ غنیمت یہ رہا کہ ہمارے بیٹھتے ہی شو کی ابتدا ہو گئی، یعنی ہال کی بتیاں بجھ گئیں اور اسٹیج کی تاریخ پردے پر رنگ برنگی روشنیاں چکرانے لگیں۔ دھیرے دھیرے پردہ ہٹا اور روشنیاں اسٹیج پر چکرانے لگیں، پھر یکدم یہ روشنیاں بھی غائب ہو گئیں اور موسیقی بھی ایک جھٹکے سے دم توڑ گئی۔ ہال میں سکوت چھا گیا، صرف لوگوں کی گہری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے سے غار میں بہت سے ریچھ سو رہے ہوں۔ پھر اچانک ہی ایک چھنکا سا ہوا، اسٹیج پر بجلیاں سی چمکی اور وہ قیامت یکدم سامنے کر دی گئی جس کے انتظار میں سب دل تھام کر بیٹھے تھے۔ ڈانس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ چھت کی طرف سے اسٹیج پر کودی تھی۔ اس کا سرپا اور رقص کا انداز دیکھ کر مجھے خیال میں مردوں کی تعداد پر تو حیرت نہ رہی، لیکن وہاں کئی عورتیں بھی موجود تھیں، صرف طاہرہ خانم ہی نہیں تھی۔ ان کی موجودگی پر میری حیرت ضرور برقرار رہی۔ پھر جب ڈانسر پرنس تہمینہ نے موسیقی پر تیز ہونے کے ساتھ یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ اس کے رگو پا میں بجلیاں سی بھری ہوئی تھیں، تو خیال میں اچھا خاصا شور ہونے لگا۔ حالانکہ وہاں تعداد شہر کے معزز لوگوں کی تھی، لیکن مجھے اس روز معلوم ہوا کہ معزز لوگوں کا بھی سیٹیاں بجانے اور بڑکے مار کر اپنے جذبات ظاہر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ان دنوں اس قسم کے ڈانس شو وغیرہ پر خاص پابندی نہیں تھی۔ اونچے ہوٹلوں، ڈرامے، حتیٰ کہ تھڑوں پر بھی ڈانس کا کوئی نہ کوئی موقع نکلتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود لوگ تہمینہ کا ڈانس کچھ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار موقع میسر آیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ زبردست رقاصہ تھی۔ جسم کو اتل پھتل کرنے کا فن اسے خوب آتا تھا، لیکن میں اس کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا۔ لائٹ ابھی تک اس کے چہرے پر نہیں پڑی تھی، لوگوں کو چہرے سے شاید کچھ زیادہ غرض نہیں تھی۔ پھر رقص میں کچھ اور روانی آئی تو ایک لائٹ تہمینہ کے چہرے پر پڑی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ طاہرہ خانم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھانے کی کوشش کرنے لگی، گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی، دیکھو میں نہ کہتی تھی تمہارے دل پر بھی ضرور بجلیاں گریں گی، مگر اب ایسا بھی کیا، انسان اپنی سیٹ سے ہی اٹھ جائے۔ پلیز اب بیٹھ جاؤ، جذبات کا اظہار بیٹھے بیٹھے ہی کرتے رہو، ڈانسر کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرو، یہ بات نہیں ہے، میں نے نیچی آواز میں کہا۔ میں پرجوش ہو کر نہیں اٹھا ہوں، دراصل مجھے تو اس لڑکی کی تلاش ہے، یہ کسی اور نام سے مجھے غنچہ دے چکی ہے۔ کوئی بات نہیں جان خانم، وہ پچکانے کے سے انداز میں بولی، ان عورتوں کا کام ہی غنچہ دینا ہوتا ہے، ہر گھڑی ہر جگہ نہ جانے کن کن مردوں کو غنچہ دیتی ہوئی کہاں کہاں سے آتی ہیں، نہ جانے کتنے ملکوں میں کتنی جائیدادیں بنا لیتی ہیں، بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تم بھی اب اس سے واقعوں کو بھول جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ تو گیا کیونکہ میرے پچھلے والی میز سے آوازیں آنے لگیں، شرفا کا نظارہ خراب ہو رہا تھا۔ طاہرہ خانم دھیرے دھیرے میرا ہاتھ سہلا رہی تھی، جیسے کسی روتے ہوئے بچے کو
چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، بات دراصل یہ ہے کہ چند دن پہلے وہ لڑکی عجیب پرسرار حالت میں مجھے ملی تھی۔ اس نے اپنا نام حسنہ بتایا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گئی تھی، پھر اسی رات اس گھر سے غائب بھی ہو گئی تھی۔ میں اس کے چکر میں اسی کی وجہ سے پڑا تھا۔ اسی رات DIG احمد شجاع فرار ہوتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ بہت الجھے ہوئے معاملات تھے اور ان کے سرے نہ جانے کہاں جا کر ملتے تھے۔ معاملات کا سب سے زیادہ تعلق ریڈ ڈاٹ سے معلوم ہوتا تھا۔ پرنس تہمینہ کے ڈانس شو کا اشتہار میں نے کل ہی اخبار میں دیکھا تھا۔ اس میں لہو کو گرمانے والی اس کی تصویر بھی شامل تھی۔ کچھ اس قسم کی تصویر تھی جس چہرے کو دکھانے کی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ میں نے بھی چہرے کی طرف توجہ کم ہی دی تھی۔ کچھ ہیئر سٹائل اور میک اپ وغیرہ کا بھی عمل دخل تھا۔ میں اسے حسنہ کی حیثیت سے نہیں پہچان سکا تھا۔ اب میں اس رات کے واقعات کو یاد کر رہا تھا تو مجھے ایک اور عجیب بات محسوس ہو رہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق پرنس تہمینہ ترکی کی باشندہ تھی، لیکن اس رات جب وہ حسنہ کے نام سے ملی تھی تو مجھے اس پر غیر ملکی ہونے کا شبہ تک نہیں ہوا تھا۔ شکل و صورت کی حد تک تو ایک پاکستانی اور ترک لڑکی میں کوئی خاص فرق مقرر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا لہجہ پاکستانی تھا۔ اس میں کسی غیر ملکی لہجے کی بھنک تک نہیں تھی۔ جبکہ اخبار میں ڈانس شو کا جو اشتہار چھپا تھا وہ بتایا گیا تھا کہ پرنس تہمینہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ یہ سب الجھنیں تو اپنی جگہ تھیں، لیکن فی الحال طاہرہ خانم سب سے بڑی الجھن بننے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ اس کماش کی پارٹیوں میں تقریبات میں جہاں بھی شہر کے مردوں کو دیکھ لیتی ہیں فوراً دوستی گاڑ لیتی ہیں، لیکن یہ جو تم بتا رہے ہو کسی اور نام سے گھنچا دے چکی ہے، یہ بات البتہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شو بزنس کی عورتوں کا نام ہی تو اس کا اصل اثاثہ ہوتا ہے، اور بھلا ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے ان کے نام کے سوا؟ شہرت کی چکا چوند سے ہی تو متاثر ہو کر لوگ ان کے طرف کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع میسر آ جائے تو سارا شوق اتر جاتا ہے۔ ممکن تھا وہ ابھی شو بزنس کی عورتوں کی زندگی کے بارے میں مزید سبق آموز حقائق سے مجھے آگاہ کرتی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم بات کو بالکل غلط رخ سے لے رہی ہو۔ معاملہ یہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس رات مجھے وہ بلیک باکس طاہرہ خانم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، اف میرے خدا! پھر وہی بلیک باکس، پھر وہ چھت کی طرف دیکھ کر کراہنے کسی انداز میں بولی، وے میرے سونیا ربا، تو ہی اس بندے تے رحم فرما۔ اس التجا کے بعد اس نے ترنم امیز نظروں سے میری طرف دیکھا، گویا بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، ایک حسین عورت اتنا زبردست ڈانس پیش کر رہی ہے اور ایک حسین عورت تمہارے پہلو میں بیٹھی ہے۔ لوگ اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو دنیا کو بھولے بیٹھے ہیں، اور ایک تم ہو کہ جسے اس منوس بلیک باکس کے سوا کچھ سوجھ ہی نہیں رہا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی طیارہ کریش ہو جائے اور جائے حادثہ سے اس کا بلیک باکس غائب ہو جائے تو ایئر لائن والے شاید اسے بھی اس جوش و خروش اور دیوانگی سے تلاش نہ کریں جو تم نے اپنے سر پر سوار رکھی ہے۔ پھر وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو وہ بلیک باکس کتنا بھی قیمتی سہی، اس میں کتنے ہی قیمتی دستاویز اور ہیرے موتی سہی، لیکن وہ سب چیزیں زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ تم اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ تم اس وقت صحت اور تندرستی کے ساتھ زندہ ہو اور ان گنت نعمتیں، دولت اور عیش و عشرت کا سامان تمہارے قبضے میں ہے۔ وہ سب چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں جن کا اس ملک میں بسنے والے نہ جانے کتنے لوگوں نے کبھی خواب تک نہیں دیکھا۔ تم صرف انہی سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ فی الحال اس ذلیل مانوس بلیک باکس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے سختی سے ہونٹ بیچ لیے، عام حالات میں
میرے بھی بالکل یہی خیالات ہوتے تھے جن کا وہ اظہار کر رہی تھی، یعنی وہ میرا ہی فلسفہ میرے منہ پر مار رہی تھی۔ میری اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی تھی۔ میں اپنے اعصاب اور اپنی زبان پر اس طرح کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا جس طرح ہمیشہ رکھا کرتا تھا۔ ایک لمحہ پہلے میں ایک بیوقوفی اور کرنے لگا تھا، یعنی طاہرہ خانم کو بلیک باکس والا اصل واقعہ سنانے لگا تھا، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا کہ وہ در حقیقت میری ملکیت نہیں تھا۔ میں تو محض اس کی پرسراریت اور ریڈ ڈاٹ کی وجہ سے اس میں دلچسپی لے رہا تھا، جبکہ آج شام ہی میں طاہرہ خانم سے کہہ چکا تھا کہ وہ میری ملکیت تھا اور اس میں میری کچھ قیمتی چیزیں تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ طاہرہ خانم نے جلجلاہٹ میں میری بات کاٹ دی، ورنہ میری کہانی سامنے آ جاتی۔ ایسی بیوقوفی مجھ سے شاد و نادر ہی سرزد ہوتی تھی۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد میں نے نرمی سے کہا، آئی ایم سوری، باقی میں نے بلیک باکس کو اپنے سر پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا ہے، لیکن خیر اب میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ بس سمجھ لو میں نے لعنت بھیج دی اس پر۔ میں پرنس تہمینہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اب ڈانس کا اسٹائل بالکل بدل کر جمناسٹک کے سے کچھ کرتب دکھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ ذرا دیکھو تو، طاہرہ ہولے سے میرا ہاتھ دبا کر بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے جسم میں ہڈی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں واقعی میں نے خلوص دل سے اس کی تاکید کی اور محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اب تک اس کی طرف سے جتنی بے توجہی برت چکا تھا، اب اس کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری اور آنکھوں میں نشیلا پن سا آ گیا۔ پرنس تہمینہ کی جمناسٹک کے کرتب دیکھ کر لوگ دم بخود بیٹھے رہے، لیکن یہ مرحلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ موسیقی نے ایک بار پھر کروٹ لی اور اس نے دوبارہ رقص شروع کر دیا۔ رقص میں اس نے یک بعد دیگر 7 غیر ملکی ڈانس کیے، یعنی اس کے رقص میں کم سے کم 7 ملکوں کی روایتی رقص کی جھلک تھی۔ اس نے مسلسل تقریباً 1 گھنٹہ رقص کیا۔ اتنی دیر لگاتار ایسا جان توڑ قسم کا رقص کرنا اور بیچ میں جمناسٹک کے کرتب بھی دکھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں میں اس کے جسم پر پسینہ چمک رہا تھا، لیکن اس کی پھرتی، مہارت اور جسم کی لچک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی وہ شگفتگی بھی برقرار تھی جو اولین لمحوں میں اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر اتری تھی۔ بالآخر موسیقی نے دم توڑ دیا اور وہ حاضرین کے سامنے جھک گئی۔ لائٹ صرف اس کے وجود پر موجود تھی کہ اسٹیج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ تالیاں بجا کر اپنے ہاتھ توڑ ڈال رہے تھے۔ میں نے بھی سوچا کہ تالیاں بجانے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں بھی خاصے جوش و خروش سے تالیاں بجانے لگا۔ میرا خیال تھا اس سے طاہرہ بھی خوش ہوگی کہ میرا ذہن تفریح کی طرف مائل تو ہو چکا تھا، لیکن دنیا کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتی۔ میں نے زیادہ تالیاں بجائیں، تب بھی طاہرہ خانم نے میرا ہاتھ روک دیا اور مصنوعی خفگی سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، کچھ تالیاں آئندہ کے لیے بھی بچا رکھو۔ یہ اس ہوٹل کی تاریخ کی آخری ڈانسر نہیں ہے۔ امید ہے یہاں آئندہ بھی ڈانسر آتی رہیں گی۔ تمہاری مرضی، میں نے معصومیت سے کہا۔ میں تو تمہاری خوشی کے لیے بجا رہا تھا۔ تمہیں بڑا شکوہ تھا کہ میں اس عظیم فنکار کے فن کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہا۔ بہت بدمعاش ہو تم، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اسی دوران دھیرے دھیرے اسٹیج کا پردہ گر گیا اور خال کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ کر اسٹیج کی بائیں طرف بڑھا۔ مجھے معلوم تھا ادھر سے آراشی پردوں کے عقب سے ایک راستہ اسٹیج کی طرف جاتا تھا۔ اس حال میں چونکہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کوئی غیر معمولی شو ہوتا رہتا تھا، اس لیے اسٹیج کے عقب میں کمروں کی ایک قطار کو مستقل طور پر ڈریسنگ روم، میک اپ روم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ شو ختم ہونے کے بعد آرٹسٹ وہیں جاتے تھے۔ میں ایک قدم بھی بڑھا نہیں پایا تھا کہ طاہرہ خانم نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس بار اس کی گرفت میں بڑی گرم جوشی تھی۔ تم کہاں چل دیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ہنسنا، میرا مطلب ہے پرنس تہمینہ سے بہت
ضروری بات کرنی ہے، 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی بہت سے لوگ اسٹیج کے عقبی راستے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ خفگی سے بولی، میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لائی کہ تم مجھے چھوڑ کر پرنس تہمینہ سے ضروری باتیں کرتے پھرو۔ یہ تو مل بیٹھنے اور موڈ خوشگوار بنانے کا ایک بہانہ تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن تم مجھ پر اعتبار کرو۔ میں اس پر فدا ہونے کے ارادے سے ہرگز نہیں جا رہا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس کا تعلق ایک پرسرار معاملے سے نکل آیا ہے۔ یہ مشکوک عورت ہے، میرا اس سے بات کرنا ضروری ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ اس قسم کی عورتوں کا اکثر ہی پرسرار معاملات سے کوئی تعلق بن جاتا ہے، لیکن تمہیں ایسے کسی معاملے میں اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم پولیس والوں کو کیوں نہیں بتا دیتے؟ طاہرہ مجھے دوبارہ سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید میں ایک خط رسید کر دیتا، لیکن وہ کم بخت ایک تو حسین بہت تھی، اوپر سے ستم یہ کہ دل کی بہت اچھی تھی، کسی قسم کی۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ مجھ سے دوستی چاہتی تھی۔ دوستی کے پہلے دن ہی؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولی، ویسے بھی تم اس سے ملنے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کر رہے ہو۔ اس وقت وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ تھکی ہوئی ہے، اوپر سے شہر کے سیٹ وغیرہ باہیں پھیلائے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔